بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیو، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ والدین کے حقوق اور اولاد کے فرائض قرآن حکیم کی روشنی میں بیان۔ قرآن پاک میں والدین کی فرما برداری اور حسن سلوک کا ذکر بارہا آیا ہے۔ طوالت کے ڈر سے ذیل میں صرف دو حوالے دیے جا رہے ہیں جن سے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور فرما برداری کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہنچانے کی خود تائید کی ہے کہ اس کی ماں نے اسے کمزوریوں میں اٹھایا اور 2 سال تک دودھ پلایا، یہ کہ میرا اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ میری ہی طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تم کسی ایسے کو شریک کرو جسے تم نہیں جانتے، تو ان کی بات ہرگز نہ مانو۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہو، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری طرف ہے۔ اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے، ماں باپ اولاد کی جنت اور دوزخ ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں تمہاری جنت اور دوزخ ہیں، یعنی اگر تم ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت کرو گے تو اس کے نتیجہ میں جنت پاؤ گے، اور اگر نافرمانی کرو گے اور ان کو ناراض کرو گے تو پھر دوزخ پاؤ گے۔ ایک عبرتناک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص علقمہ کی وفات کا وقت آیا تو اس کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ عرض کیا گیا، ہاں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ کو طلب فرمایا۔ جب وہ حاضر ہوئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پوچھنے پر بتایا کہ وہ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں، وہ اپنے بیٹے کو معاف کرنے پر رضامند نہ ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کی جائیں اور ان میں آگ لگائی جائے اور پھر اس کے بیٹے کو آگ میں ڈال دیا جائے۔
اور پھر اس کے بیٹے کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس پر ماں تڑپ اٹھی اور کہنے لگی کہ اسے آگ میں نہ ڈالا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے بیٹے کو معاف نہ کرو گی تو اللہ اسے آگ ہی میں ڈالے گا۔ اس پر اس عورت نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور اس کے بعد اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ماں باپ کے خدمت اور حسن سلوک کی اعلیٰ قسم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کی خدمت اور حسن سلوک کی ایک اعلیٰ قسم یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور باپ کی دوستی و محبت کا حق ادا کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی مکہ کے راستہ میں عبداللہ بن عمر کو ملا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو سلام کیا اور اس کو اس سواری پر سوار کیا جس پر وہ سوار ہوا کرتے تھے اور اپنے سر سے عمامہ اتار کر اس کو عطا فرمایا۔ عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اللہ تجھے صالحیت سے نوازتا رہے، یہ لوگ تو دیہاتی ہیں اور یہ تو تھوڑے سے عطیہ پر خوش ہو جاتے ہیں۔ اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست تھے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بہترین نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔